کا۔ شاہ صاحب مجھے معاف کر دیں، بخش دیں میری بیٹی کو، وہ بہت چھوٹی ہے ابھی، اور ویسے بھی اس کا کوئی قصور نہیں۔ آپ مجھے مار دیں، میرا قتل کر دیں، مگر میری بیٹی کو بخش دیں۔ میں پاؤں پکڑتا ہوں آپ کے۔ کاظم تم بھول گئے کیا تمہارے بیٹے نے قتل کیا ہے میری بہو کا؟ اب تمہیں میری بہو کے بدلے اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کرنا ہوگا۔ مگر شاہ سائیں، میں آپ کا بھائی ہوں۔ بھائی ہو تو کیا ہوا، انصاف سب کے لیے برابر ہوتا ہے یہاں۔ مگر روحان، مگر کچھ نہیں۔ کسی کو کوئی اعتراض میرے فیصلے پر؟ سب کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ کوئی بھی کچھ بول کر اپنی جان نہیں گنوانا چاہتا ہے۔ لاؤ ماہی کو، اس کا نکاح ابھی کے ابھی روحان سے کروں گا۔ مگر پتر، ماہی روحان سے بہت چھوٹی ہے۔ بی جان، آپ اس معاملے میں مت بولیں۔ کیوں نہ بولوں؟ میرا ایک بیٹا دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو میں کیسے چپ رہوں؟ زیادتی؟ کون سی زیادتی؟ بی جان، حنا نے جو کیا وہ آپ بھول گئیں کیا؟ تایا جان، جب سچ آپ کے سامنے آئے گا تب آپ کیا کریں گے؟ منت، تم چپ کر جاؤ، یہ بڑوں کا مسئلہ ہے۔ مگر بابا جان، ماہی میری بہن ہے۔ چپ منت، جاؤ ماہی کو لے آؤ، اور اذلان تم مولوی کو بلاؤ۔ جی تایا جان۔ کچھ ہی دیر میں مولوی، ماہی اور روحان ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ ماہی بنت کاظم، آپ کا نکاح روحان ولد دلاور حسین 5 لاکھ حق مہر کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ یہ لفظ تھے یا پھانسی کا پھندہ، یہ تو صرف ماہی ہی جانتی تھی۔ جیسے پہلے دن سے بائی کا نام دیا تھا، کیا پتہ تھا قسمت اسے ہی اس کا شوہر بنا کر اس کے سامنے کھڑا کر دے گی۔ وہ اپنے سن دماغ کے ساتھ یہ سب سن رہی تھی۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر شاید الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ بولو ماہی بیٹا۔ دادی جان کا شفقت بھرا ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس کر کے سوچوں کی دنیا نے حقیقت کی دنیا میں دھکا دیا۔ قبول ہے، یہ وہ جانتی تھی یا اس کا خدا کہ کس دل سے اس نے یہ کلمات 3 بار ہمارے تھے۔ لوگ صحیح کہتے ہیں، ہوتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ بعض اوقات قسمت وہاں لا کر کھڑا کر دیتی ہے جہاں اگلا مقام دوزخ اور پچھلا خون کی ندی کی مانند ہوتا ہے، اور آج ایسا ہی ہوا کچھ ماہی کے ساتھ۔ ایک پری ایک ظالم دیو کی قید میں آ گئی۔ اب وقت جانے وہ دیو موم ہوگا یا مونسٹر کا روپ دھارے گا۔ رویام پلیز۔ منت، تمہیں ایک بار میں بات سمجھ نہیں آتی نا؟ تمہیں پتہ ہے نا جب میرا دماغ جگہ سے الٹ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بولو۔ اس کی دہاڑ سے پورا شاہ پیلس لرز گیا تھا۔ مگر یہاں پرواہ کیسے تھی؟ میں نہیں گئی۔ مجھے تائی جان زبردستی ایک بات جان لو، تمہیں اپنی آخری سانس تک رویام شاہ کی قید میں رہنا ہے۔ اب سے کوئی زبردستی بھی کرے تو وہ بھی میری اجازت کے بغیر۔ ایک قدم اس گھر کی دہلیز سے باہر نکالا تو یاد رکھنا پیر کاٹ کر دروازہ پر لٹکا دوں گا۔ اور دوسری بار، بہت شوق ہے یہ گردن سے دوپٹہ ہٹا کر گھومنے کا۔ چلو آج اس کی سزا تو تمہاری قسمت میں خود لکھ دیتا ہوں۔ وہ اس کی گردن پر انگلیاں چلاتا اس کے رونے کی پرواہ کیے بغیر اسے اپنے غضب سے باخبر کر رہا تھا۔ اسے بازو میں بھر کر دیوار کے ساتھ پن آپ کر کے اس کی گردن میں منہ چھپایا۔ اپنی گردن پر اس ظالم کی مونچھوں کی چبھن سے اسے تکلیف دے رہی تھی۔ وہ اس کی گردن کو لبوں سے نہیں چھو رہا تھا، بس اسے اپنی سانسوں کی تپش سے جلا رہا تھا۔ چلو رویام، پلیز نہیں کریں، میں نہیں جاؤں گی۔
اب سے کہیں بھی سوری اس کی گردن سے منہ نکالا اور اس کے گلابی چہرہ کا طواف کیا تو نظر ٹھہر سی گئی۔ گلابی پھولے آنسوں سے تر گال، موٹی موٹی، جو اس کی گرین مونسٹر جیسی تھی، بالکل چھوٹی سی ناک جس میں ہمیشہ نتھلی سجی رہتی تھی، اور گلابی پھڑپھڑاتے ہوئے ہونٹ جنہیں دیکھ کر کوئی بھی بے ایمان ہو سکتا تھا۔ اس لیے ریام اسے بچا کے رکھتا تھا لوگوں کی نظروں سے۔ ہمت تو کسی کی نہیں تھی اس کی چیز تک کو نظر اٹھا کر دیکھنے کی، مگر وہ خود ہی کسی کو موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے منت کہ کیا مجھے دو چیزیں بہت پسند ہیں، ایک لوگوں کو مارنا اور دوسرا وہ اس کے ہونٹوں کو انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے اسے مزید پریشان کر رہا تھا۔ دوسری کی کیا؟ تمہارے یہ بھیگے ہونٹ۔ اپنا پہلا کام تو میں بہت دل سے کرتا ہوں، لیکن تمہارے لبوں کے جام پر ابھی میرا حق نہیں، اور تم تو جانتی ہو میں بغیر موقع اور حق کے کچھ بھی نہیں کرتا۔ لیکن آپ مجھے تنگ تو کرتے ہیں، میں جب تک تمہیں تنگ نہ کروں میری باڈی میں انرجی نہیں آتی۔ اس لیے یہ کام تو میں چھوڑ سکتا کبھی بھی نہیں۔ مگر منت، اگر مگر چھوڑو، بس ایک بات کا دھیان رکھنا، تم صرف میری ہو اور مر کے بھی میری ہی رہو گی، اس لیے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی جانوں کی بھی ذمہ دار ہو تم۔ جو آنکھ اٹھی اسے نکالنا میرا اولین فریضہ ہوگا، تو اس لیے کہتا ہوں چھپ کر رہو، اور تم تیار رہنا کل میرے ساتھ اسلام آباد چل رہی ہو۔ چاچو سے بات کر لی ہے میں نے، تمہارا ایڈمیشن وہیں ہوگا۔ مگر میں آپ کے ساتھ کیسے؟ کیا مطلب کیسے؟ ساری زندگی میرے ساتھ ہی رہنا ہے تو جانے من ابھی کیوں نہیں؟ مگر چھوڑو سب اور سو جاؤ، ورنہ میرا ایمان ڈگمگا جائے گا۔ رات کے اس پہر محبوب باہوں میں ہو تو خمار سر چڑھ کر بولتا ہے، وہ صرف سر ہی ہلا سکتی، کیونکہ وہ اس کی کسی بات سے انکار کر ہی نہیں سکتی تھی۔ شاید وہ واقعی ہی ایک منت تھی جسے ریام نے مانگ لیا تھا۔ وہ کالے کپڑوں میں ملبوس اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ روحان شاہ اس کا ہمسفر ہوگا، بلکہ اس نے ابھی کچھ ایسا سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ سب تو اچانک ہوا تھا اس کی زندگی میں۔ ابھی تو اس کا ایڈمیشن ہوا تھا سیکنڈ ایئر میں، ابھی تو اس نے پڑھنا تھا، مگر اس معصوم کو بلی چڑھا دیا تھا۔ وہ انہیں سب سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ جلدی سے بیڈ پر سے اتری اور بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ روحان، آپ نے کیوں کیا ایسا؟ ماما نے کہا کہ آپ مجھے یہیں رکھیں گے۔ مجھے آپ سے پوچھ کر کرنا ہوگا، سب آپ کی مرضی سے۔ آپ مجھے پڑھنے بھی نہیں دیں گے؟ بولیں پلیز۔ وہ روتی ہوئی اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ حیران تو روحان تھا کہ اس نے سوچا تھا وہ آئے گا، چلائے گا، اس پر غصہ کرے گا، مگر یہاں تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی تو رو رہی تھی اور وہ بت بنا اسے محسوس کر رہا تھا۔ اچانک دماغ میں کچھ خیال آیا تو اسے دھکا دے کر بیڈ پر پھینکا۔ تمہاری وجہ سے ہوا سب۔ کس نے کہا تھا شادی کرو میرے سے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہارا بھائی قاتل ہے میری بیوی کا؟ میں نے خود نہیں کی شادی آپ سے، دادا جان نے کروائی ہے، تو اس میں میرا کیا قصور؟ تم تو ونی میں آئی ہو نا، اب بیوی تو میری کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ وہ اسے مزید دھکا دے کر اس پر جھکا، مکمل طور پر اس کے نیچے دب چکی تھی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہی جو حنان نے کیا تھا میری بیوی کے ساتھ، یاد تو ہوگا نا سب؟ لیکن اس میں میرا کیا قصور روحان؟ یہی قصور کہ تم اس کی بہن اور ایک لڑکی ہو۔ نفرت ہے مجھے عورت ذات سے، بے پناہ نفرت۔ وہ اس پر جھکا، اس کی سانسیں سینے میں اٹکائے ہوا تھا اور اوپر سے زہر اگل کر مزید اس کی زندگی اجیرن کر رہا تھا۔ اس کی گردن میں منہ چھپا کر زور سے اس کی شفاف گردن کو اپنے دانتوں سے
کاٹا۔ زوردار چیخ پورے کمرے میں گونجی۔ چیخو نہیں، کوئی نہیں آئے گا بچانے، پلیز چھوڑیں مجھے، پلیز نہیں کریں ایسا، پلیز روحان، آپ جب میری قید میں آ ہی گئی ہو تو کس نے کہا میں تمہیں چھوڑوں گا؟ پلیز روحان، پل پل اذیت دوں گا، زندگی اتنی مشکل بنا دوں گا نا کہ تم موت مانگو گی، لیکن میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، پلیز نہیں کرے روحان، میں آپ کی سب باتیں مانوں گی، کبھی بھی کوئی شرارت نہیں کروں گی۔ ماما نے بتایا کہ آپ کو غصہ آتا ہے، میں کبھی آپ کو غصہ نہیں دلاؤں گی۔ وہ اس کی معصوم سی باتوں پر بہت مشکل سے اپنا غصہ دھکیلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جھٹکے سے اس کے اوپر سے اٹھا، کیز اٹھائی اور باہر نکل آیا۔ باہر نکلا تو اس کی نظریں ماریا پر پڑی جو شاید باہر ہی کھڑی تھی۔ وہ اسے اگنور کرتا نیچے چلا گیا۔ اسے اپنے سوالوں کا جواب چاہیے تھا، اپنی ماں سے، دادا اور شاید سب سے، یہ تھا شاہ والا جو اپنی کشش سے پر انسان کو متاثر کرتا۔ زاہد شاہ اور ثریا بیگم کے 4 بچے تھے۔ سب سے بڑی دلاور جن کی شادی ہادیہ سے ہوئی، ان کی 2 اولادیں تھیں اور وہ واقعی روحان شاہ، رویام شاہ، پھر کاظم۔ ان کی شادی ہادیہ کی بہن ثانیہ سے ہوئی۔ ان کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑا حنان شاہ، بہت ہی خوبصورت نوجوان، بس اپنوں کی بے یقینی کی وجہ سے اپنوں سے دور۔ پھر منت اور مہا دونوں جڑواں تھی۔ حامد شاہ، ان کی شادی ان کی کزن تانیہ سے ہوئی۔ ان کے 3 بچے تھے، اذلان شاہ اور ارمان شاہ، اور ایک بیٹی حیا، اور سب سے چھوٹی تھی امارہ۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ماریا اور ہانیہ۔ ان کے شوہر ان کو طلاق دے کر اس ملک سے جا چکے تھے۔ اب وہ باپ کے ساتھ رہتی، بہت ہی رحم دل خاتون تھی۔ بیٹا، تم نے اچھا نہیں کیا اپنے بھائی کے ساتھ، تم جانتے ہو پہلے بیٹے کا دکھ، اور اب تم نے اس سے اس کی معصوم بیٹی چھین لی، اور ویسے بھی اس معصوم کا کیا قصور تھا؟ مجھے تم سے ہرگز یہ امید نہیں تھی۔ دلاور بابا جان، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، یہ سب ڈرامہ میں نے ماہا کو روحان کی زندگی میں شامل کرنے کے لیے کیا۔ میں چاہتا ہوں میرا بیٹا ایک نارمل زندگی گزارے، وہ نکلے پچھلے دنوں کے غموں سے، اور اسے محبت ہو عورت ذات سے، اور مجھے یقین ہے ماہا یہ سب کر سکتی ہے۔ مگر بیٹا، ماہا اس سے بہت چھوٹی ہے، اور وہ بہت بے وقوف بھی، وہ نہیں جانتی یہ سب کرنا۔ بی جان، اس کی معصومیت اور بے وقوفی ہی روحان کی خوشی کا سبب بنے گی۔ مگر دلاور، آپ نے روحان کو کہا کہ ماہا ونی میں آئی ہے، اب وہ اپنا سارا غصہ، سارا غبار اسی پر نکالے گا۔ آپ نے تو اپنی بھتیجی کو کھلونا بنا کر اپنے بیٹے کے آگے پیش کر دیا۔ نہیں نہیں ہادیہ، مجھے یقین ہے وہ ایسا نہیں کرے گا، وہ جلد سمجھ جائے گا، اور ویسے بھی میں اپنی بیٹی کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ وہ آیا تھا اپنے باپ سے سوال پوچھنے کہ کیوں انہوں نے اس کی زندگی میں کسی کو داخل کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ نہیں سنبھال پائے گا ایسے کسی بھی رشتے کو۔ مگر اپنے باپ کی باتیں سن کر وہ کوئی پختہ فیصلہ کر کے واپس لوٹا تھا۔ ایک اندھیرے کمرے میں کسی کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ جو بھی تھا بہت تکلیف میں تھا، زخموں سے چور جسم، جو پھر بے شمار کٹ لگے تھے۔ شاید کوئی بہت ہی بے رحم انسان ہوگا جس نے یہ سب کیا۔ وہ شخص پیاس سے بے حال چیخنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر گلے سے آواز نکالنا ناممکن سا لگ رہا تھا۔ بھاری قدموں کی آواز سنائی دی تو اسے امید کی کرن نظر آئی، مگر کون جانے وہ امید نہیں، موت تھی۔ کون ہے؟ کھولو مجھے، یہاں کیوں لایا گیا مجھے؟ چھوڑو مجھے، میں تمہیں سب دوں گا، جتنے پیسے کہو گے اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ تمہیں لگتا ہے مجھے پیسوں کی ضرورت ہوگی؟ ملک افضال بیسٹ سے ہی پہچانا مجھے۔ اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ اب تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ نہیں بچے گا۔ سامنے بیسٹ تھا، بے رحم، سفاک قتل اسے ایسے کرتا دنیا میں اس انسان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔
ہاں وہ بے رحم تھا، قاتل تھا، سفاک تھا، مگر ان حیوانوں کے لیے جنہیں قانون کچھ نہیں کہتا تھا، جن کی پکڑ دنیا میں لوگوں کے بس سے باہر تھی، انہی کے لیے بیسٹ موت کا فرشتہ ثابت ہوتا۔ بیسٹ کی دنیا کا ایک ہی قانون تھا، جیسا کرو گے اس سے دگنا بھرو گے، مارو گے تو بے دردی سے مرو گے۔ مجھے چھوڑ دو بیسٹ، جانے دو مجھے، ہا 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 ہا۔ بیسٹ کے شکنجے میں آ کر نکلنے کی بات کرتے ہو، یہ کہاں لکھا ہے؟ کچھ سانسیں اور باقی ہیں ابھی تمہارے، انہیں سکون سے لے لو۔ تم جانتے ہو افضال، میں تمہیں آسان موت دینا، لیکن جس بچی کے ساتھ تم نے وحشیانہ سلوک کیا تھا نا، ابھی اس کے گھر سے آ رہا ہوں، اس کی حالت دیکھ کر میرا ارادہ بدل گیا۔ اب میں تمہیں وہ موت دوں گا جس میں تم تڑپو گے، مچلو گے، لیکن اتنی آسانی سے نہیں جان نکلے گی۔ کیا نام ہے تمہارے بیٹے کا؟ ہاں، احسن ملک۔ کہاں ہے میرا بیٹا؟ اگر تم نے کچھ کیا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ آہا، دھمکی، اور وہ بھی اپنی موت کو۔ آئی لائک اٹ۔ بیسٹ، مجھے چھوڑ دو، تمہیں جو چاہیے وہ لے لو، مگر مجھے چھوڑ دو۔ مجھے جو چاہیے وہ دو گے کیا؟ ہاں دوں گا۔ پھر سوچ لو، ملک مکرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ہاں سوچ لیا تو ٹھیک ہے، پھر مجھے تمہاری جان چاہیے۔ ملک کو لگا تھا کہ وہ اسے آزاد کر دے گا، مگر یہ کیا، وہ تو ابھی وہی تھا۔ مگر اب تم مکر نہیں سکتے، مگر اس لیے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، تیز دھار خنجر اس کا دل چیر چکا تھا، اس کا سر نیچے جھک رہا تھا اور سانسیں بند۔ بیسٹ نے ایک اور گندگی کو ختم کر دیا تھا اس زمین سے۔ وہ دنیا میں واحد ایسا شخص ہوگا جو دنیا میں مجرموں کو سزا دیتا تھا، لیکن اپنوں کی نظر میں خود ایک مجرم تھا۔ وہ جرم جو جرم اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا، ایک ایسی کہانی جو اسے اپنے اپنوں سے دور کیے ہوئے تھی۔ وہ چاہتا جو ہی بتا سکتا تھا سب کو سچ، مگر وہ صحیح موقع کی تلاش میں تھا۔ پتہ نہیں زندگی ایسے یہ موقع دے گی بھی کبھی یا نہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ اپنے کمرے میں، وہاں تو ماہا ہے، تم وہاں نہیں جا سکتے۔ کون روکے گا مجھے؟ تم؟ ہاں میں۔ اپنی اوقات میں رہو، ایسے خود کو کسی بھی مرد کے سامنے پیش کرنا عورت کو زیب نہیں دیتا۔ مجھے خود کو کسی کے سامنے نہیں پیش کرنا ہے۔ روخان شاہ، چلو اس رات کو حسین بناتے ہیں، کھو جاتے ہیں ایک دوسرے میں، بھول جاؤ سب منظر، منتظر ہیں میرے پہلو۔ مجھے افسوس ہے تمہاری یہ خواہش کبھی پورا نہیں ہوگی ماریا، میرا لیول اتنا لو نہیں ہے کہ میں تم جیسے کو ہاتھ لگاؤں۔ اسے دھکا دے کر اپنے وجود سے الگ کر دیا۔ اور ہاں، تم جیسی عورتوں کی بولی لگتی ہے، کوئی عزت دار مرد نہیں، کوئی عیاش کی اپنائے گا تم جیسی، تم ویسا ہی وہ ہوگا۔ ہٹو اور آئینہ دیکھو جا کر۔ وہ اس کی عزت اس کے منہ پر مار کر چلا گیا، اور وہ غم و غصے میں لال پیلی ہو رہی تھی۔ وہ پیچھے مڑی تو حیا کھڑی تھی۔ آپی، کتنا بے مول کر دیا ہے آپ نے اپنی ذات کو، کہ عورت ذات کے پاس ایک عزت ہی ہوتی ہے، مگر افسوس آپ نے وہ بھی نہیں رہنے دی اپنے پاس۔ دعا کریں آپ کا انجام مہرو جیسا نہ ہو۔ تمہاری اتنی ہمت کہ مجھے گالی دو، چٹاخ! اس سے پہلے کہ وہ حیا کے منہ پر تھپڑ مارتی، اپنی ممانی ہاتھ اپنے گال پر چھپا پایا۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا؟ ہاں، یہ تھپڑ مجھے پہلے ہی مار دینا چاہیے تھا ماریا، مگر مجھے دیر ہو گئی۔ اور حیا، تم اس کی صحبت سے دور رہو۔ میں نہیں جانتی تم اس جیسی بن جاؤ، منت کی روم میں شفٹ ہو جاؤ۔ جی ممانی، اور تم جاؤ، جو دل میں آئے کرو، ویسے بھی تمہیں کون سا کسی کی سننی ہے؟ بڑا ناز ہے نا آپ کو اپنی بیٹی پر، خون کے آنسو نہ رلایا تو میرا نام بھی ماریا نہیں۔ وہ کمرے میں آئی۔ وہ سمٹی ہوئی صوفے پر پڑی تھی، سو نہیں رہی تھی، بس آنکھیں بند تھی، شاید کچھ سوچ رہی تھی۔ اٹھو! بھاری آواز کانوں میں گونجی تو سوچوں کی
دنیا سے باہر نکلی، آنکھیں کھولی تو سامنے ہی وہ ظالم اپنی پوری وجاہت کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے کھڑی ہوئی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا مطلب؟ کہاں جاؤں؟ وہاں بستر لگا کر وہاں سونا، آج سے زمین پر کیسے سو سکتی ہوں میں؟ جیسے بے وجہ میری زندگی میں گھس سکتی ہو ویسے ہی۔ لیکن روحان، اب اگر تمہارے سانسوں کے علاوہ تمہاری آواز آئی تو تمہاری آواز ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ وہ اپنے منہ پر زور سے انگلی رکھ کر کبرڈ کی جانب موڑی، کہیں وہ واقعی اس کی زبان نہ کاٹ دے۔ کبرڈ سے بستر اور کمبل نکال کر زمین پر بچھایا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اللہ جی، میں نے کیا کیا تھا جو سب میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ آپ ناراض ہیں میرے ساتھ؟ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ ماما نے بتایا تھا کہ اللہ پاک کی اگر ذات ناراض ہو تو وہ ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے۔ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں اور صلح کر لیں میرے ساتھ۔ مجھے نہیں نیند آئے گی، یہاں مجھے سردی لگ رہی ہے، پلیز کچھ کر دیں۔ وہ بستر میں منہ دیے اللہ سے اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی، اور اسے لگا کہ وہ سو گئی۔ سویا تو وہ ستمگر بھی نہیں۔ ضمیر ملامت کر رہا تھا کہ اس کا کوئی قصور نہیں، مگر ظالم انا سب پر بھاری تھی۔ ابھی کچھ گھنٹے ہوئے تھے، ابھی اس کی آنکھ لگی ہی تھی کہ کمرے میں کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ تو ٹھہری، اصل سے ڈرپوک۔ یہ کیا ہے؟ کہیں کوئی چور تو نہیں آ گیا؟ میں کیا کروں؟ اب روحان کو آواز دوں تو وہ غصہ کریں گے۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر جلدی سے زمین سے اٹھ کر روحان کے بلکنٹ میں گھس گئی۔ سر اس کے سینے پر رکھ کر اسے زور سے ہگ کر لیا، جیسا محفوظ جگہ اور کوئی بھی نہیں۔ روحان نے ماہا کو تکیہ سمجھ کر زور سے باہوں میں بھینچا اور اس کی گردن میں منہ دے کر سکون سے سو رہا تھا۔ اب تو صبح ہی پتہ چلے گا کہ اس کو تکیہ روئے کا نہیں، ماہا تھی۔ وہ ساری رات اسے باہوں میں لیے سویا رہا، پتہ نہیں کیوں آج رات اسے سکون کی نیند آئی تھی، جیسے دنیا بھر کا سکون اس کی باہوں میں سما گیا ہو۔ وہ سکون ہی تو تھا اس کے لیے، مگر وہ بے خبر تھا اس بات سے۔ مگر کب تک وہ انسان جس نے 5 سال سے اپنی ماں تک کو نہیں بلایا تھا، وہ مجبور ہو جائے گا عورت ذات کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر؟ دھیرے سے آنکھیں کھولی تو اپنی باہوں میں کسی نرم و ملائم وجود کو پایا۔ وہ سکون سے اس کے سینے کے گرد ہاتھ باندھ کر سو رہی تھی۔ اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ معصوم کے ساتھ خوبصورت بھی انتہا کی ہے، مگر اسے کیا؟ اسے تو نفرت ہے عورت ذات سے۔ ذہن میں خیال آیا تو اسے باہوں سے نکال کر دور پھینکا۔ زمین پر گرنے سے ماہا کی آنکھ کھلی تو سامنے روحان کو غصے کی حالت میں کھڑا پایا۔ کیا کر رہی تھی تم بیڈ پر؟ وہ میں جب تمہیں کہا تھا نا کہ تم نیچے سوگی تو مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میری ایک بات یاد رکھو مس ماہا، کاظم، آج کے بعد ڈر لگنے یا ہو موت آئے لیکن میرے بیڈ پر یا میرے قریب پھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جیسی عورتیں ہی ہوتی ہیں جو مردوں کو اپنا حسن دکھا کر اپنی طرف مائل کرتی ہیں، مگر یاد تھا میں روحان شاہ ہوں، کوئی عام انسان نہیں۔ روحان پلیز بال چھوڑ دیں میرے، درد ہو رہا ہے۔ یہ درد تو ابھی تمہیں ساری زندگی برداشت کرنا ہے، ابھی سے ہار گئی پلیز۔ وہ بے دردی سے اس صوفہ پر پھینک کر واش روم میں چلا گیا، اور وہ اپنی قسمت پر آنسو بہانے کے علاوہ کچھ نہ کر سکتی۔ میں ناشتہ کرنے جا رہا ہوں نیچے، جب میں واپس آؤں تو میرے کپڑے اور فائلز تمہارے ہاتھ میں ہوں، اور ہاں، اگر یہ آنسو مجھے پگھلا سکتے تو میں بہت دیر پہلے ہی اپنی ماں کے آنسو دیکھ کر پگھل گیا ہوتا، اس لیے اسے بہانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ جا چکا تھا اسے بے بس کر کے۔ جس نے ساری زندگی اپنے کپڑے پریس نہیں کیے تھے، وہ آج اس ظالم کا کام کیسے کرے گی؟ روحان بیٹا، ماہا کہاں ہے؟ وہ نہیں آئی ناشتے پر؟ وہ یہاں کیوں آئے گی؟ کیا مطلب؟
مطلب یہ کہ چچا جان آپ کی بیٹی کی جگہ جہاں ہے وہیں تھے گینا۔ وہ کہاں ہے؟ وہ روحان پیشنس دادا جان کمرے میں ہی ہے۔ آپ کی پوتی اور کیا قبرستان بھیجوں گا؟ دیکھو روحان، میں نے ماہا کی شادی تم سے اس لیے نہیں کی کہ تم اس پر ظلم کے پہاڑ توڑو۔ آپ کا کام تھا شادی کرنا، آپ نے کر دی۔ اب باقی جو میں مرضی کروں۔ میری بیوی ہے اب وہ بابا جان، تمہاری بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ میری بھتیجی بھی ہے۔ میں اس پر کبھی اتنا ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ ظلم تو آپ کر چکے اس کے ساتھ، اس کی شادی مجھ سے کر کے۔ اب میری باری ہے۔ بیٹا ایسا نہیں کرتے، وہ عورت ذات ہے پتر، تمہیں عزت کرنی چاہیے اس کی۔ ہاں نا، اس عورت ذات سے تو نفرت ہے مجھے۔ پھوپھو جان، کیسے کروں عزت؟ روحان بھائی، آپ یہ سب اتنے سکون سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عورت ذات نے تو آپ کو پیدا کیا ہے نا، پھر کیسے؟ ارمان، بات یہ ہے کہ مجھے بہت بے سکون کیا ہوا ہے زندگی نے، اس لیے میں یہ سکون سے کہہ رہا ہوں۔ ریحام کہاں ہے چاچو جان؟ بیٹا وہ تو صبح ہی نکل گیا تھا شہر کے لیے۔ اوکے، پھر میں چلتا ہوں بیٹا۔ اپنی ماں کی آواز سے اس کے بڑھتے قدم رکے تھے۔ وہ بنا پلٹے کا رکا۔ اتنا ظلم کرنا اس معصوم جان پر جتنا اپنے خدا کو حساب دے سکو، وہ بنا جواب دے چلا گیا۔ وہاں موجود سبھی نفوس سبھی خوب رہے تھے کہ شاید ان کا فیصلہ غلط تھا۔ بابا جان، میری بیٹی بہت معصوم ہے، روحان کچھ غلط نہ کرے اس کے ساتھ۔ ثانیہ، تم فکر نہ کرو، تمہاری بیٹی میری بیٹی ہے، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی، چاہت اس کے لیے مجھے اپنے بیٹے کے سامنے کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے۔ اور آپا، میں اس کی پھوپھو ہوں، میں بھی اپنی بچی کا بہت خیال رکھوں گی۔ شکریہ آپا۔ چلو بھائی، سب ناشتہ کرو، اور ہمارا روحان کے جانے کے بعد تم ماہا کو ناشتہ کروا دینا۔ ٹھیک ہے بابا جان۔ منت، تم کالج نہیں جاؤ گی کیا؟ نہیں بھائی۔ وہ کیا ہوا بھائی؟ وہ دویام بابا جان، ریحام چاہتا ہے کہ وہ منت کو اپنے پاس شہر میں پڑھانا چاہتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ سب کے جانے سے پہلے ہم منت اور ریحام کا نکاح کر دیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں بیٹا، اس کی منگنی تو ہو گئی ہے تو نکاح میں کیا حرج ہے؟ اگر تمہارے بابا کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ نہیں بیگم، مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ جیسا آپ کو بہتر لگے، یوں ہی ہونا چاہیے۔ پھر جی بھائی، چلو ہانیہ کو کالج چھوڑ کے آؤں، مجھے بھی یونی جانا ہے۔ پھر جی بھائی، میں بیگ پہن کر آئی، لیکن میرا دل نہیں کر رہا آج حیا۔ اچھا، میں چلی جاتی ہوں، تم مجھ سے نوٹس کے لے لینا۔ اوکے بیٹا، ایسے نہیں کرتے، کالج جاؤ گے تو کچھ سیکھو گے نا؟ نانا جان، کل جاؤں گی۔ دادا جان، مجھے آپ سے بات کرنی، اور پھوپھو جان آپ سے بھی۔ ہاں بولو اذلان، آپ ماریا کو سمجھا دیں کہ یونی جا کر ہمارے خاندان کی عزت کو داغ نہیں لگائے، بلکہ اپنے فیوچر کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ کیا ہوا بیٹا؟ یہ جن لڑکیوں اور لڑکوں کے ساتھ رہتی ہے وہ جانے مانے بے غیرت لوگ ہیں، بس آپ خود سمجھا دیں، اسے میں سمجھاؤں گا تو سب کو برا لگے گا۔ اور ہاں ہانیہ، تم اس سے دور رہو گی۔ جی اذلان بھائی، چلو اب جاؤ سب کالج، اور تم بھی جاؤ یونی۔ نہیں ماما، میرا دل نہیں کر رہا آج۔ اذلان، جی میرے پاپا کی جان، بہت بے شرم ہو تم۔ الحمدللہ، کبھی غرور نہیں کرتے۔ کیا؟ اوکے پارٹنر، ملتے ہیں پھر۔ اوکے ارمان۔ وہ کمرے میں آیا تو واقعی میں ماہی کو فائلز ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ سے کپڑے کھینچے اور ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ اب بندہ اتنا بھی کیا کھڑوس ہو، تھینکس ہی بول دے، سڑے کریلے بنے گھومتے رہتے ہیں۔ کپڑے چینج
کر کے باہر آیا تو ماہا ابھی بھی فائلز لیے وہاں کھڑی تھی۔ جیل سے اچھے سے بال سیٹ کیے، پرفیوم سپرے کیا اور واچ کلائی پر واچ پہنی، گھنی مونچھیں، تلے انابی لب، ہلکی سی بریڈ، نیلی آنکھیں، شفاف رنگ۔ بلا شبہ وہ ایک حسین مرد تھا مگر بے حس۔ 2 فائلز، یہ لیں، اگر کمرے سے باہر نکلی تو ٹانگیں جسم سے الگ کر دوں گا، آئی سمجھ؟ بھوک لگی ہے، جتنا معصوم منہ بنا کر وہ بولی تھی۔ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید فدا ہو جاتا اس پر، مگر وہ تھا ہی جابر۔ تمہارے بہت حامی ہیں، گھر میں آ جائیں گے سب یہیں، مگر تم نہیں جاؤ گی کہیں۔ Is it clear؟ No۔ کیا کہا؟ Yes۔ اللہ حافظ تو بولا نہیں، مگر وہ جانے لگا، مگر اس کی آواز پھر رکا۔ آئی برو آنچکا کر اس بات کا مطلب پوچھا۔ وہ ماما کرتی ہیں نا روز بابا کو اللہ حافظ، آپ نہیں کریں گے؟ وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر باہر نکل گیا۔ ہے کھڑوس ہے۔ اللہ آپ سے شوہر مانگا تھا کہ ناگ راجا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تھی کہ اسے اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا ہے۔ کون ہے؟ اپنے بیڈ پر کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا تو جان نکلی اس کی۔ کون ہے؟ کالج کیوں نہیں گئی تم؟ اذلان آپ بتاؤ کیوں نہیں گئی؟ دل نہیں کر رہا۔ اچھا تو کیا کرنے کو دل کر رہا ہے؟ وہ اسے پیچھے سے اپنا حصار میں لیے اس کی کاندھے پر تھوڑی رکھے ہوئے تھا اور بات کرتے ہوئے لب ہلکے سے اس کی گردن کو چھو رہے تھے۔ سونے کو ہڑبڑاہٹ سی اس کے منہ سے پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا۔ اچھا تو دونوں سوتے ہیں، آ جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ نہیں اذلان، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہا ہوں صحیح تو کیا کہہ رہا ہوں؟ نو پلیز، یس۔ اذلان، وہ جھکا اور اسے لگا کہ اس کے لبوں کو چھو کر اسے میلا نہ کر دے۔ دل دھڑک رہا تھا۔ وہ دھیرے سے جھکا اور اس کے تل پر لب رکھے اپنے ہونٹوں کے پاس تک اس کی زبان کا لمس خانیہ کی جان نکال رہا تھا۔